بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے میں ممبران پریس کا شکریہ ادا کروں گا اپنی طرف سے، سردار صاحب کی طرف سے، اپنے ساتھیوں کی طرف سے کہ ہماری درخواست پہ یہاں تشریف لائے۔ آج کا یہ پروگرام جو ہے کوئی جلسہ نہیں بلکہ پریس ممبران سے ایک نشست ہے جو موجودہ حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں خود احساس ہے کہ ایک لمبا گیپ آ گیا۔ میں معذرت خواہ بھی ہوں کہ کچھ جو گھریلو حالات پریشانیوں کی وجہ سے، پہلے میری والدہ بیمار رہیں، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی، پھر کرونا آ گیا اور میری اپنی صحت ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے کافی رابطے کا فقدان رہا۔ اب الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے صحت دی۔ میں بھی 2 روز پہلے ہی آیا ہوں اپنا چیک اپ کروا کے۔ تو آج کا جو ایجنڈا ہے مختصر ہے۔ پہلے کچھ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا، پھر سردار صاحب کو دوں گا۔ آج سب سے پہلے میں پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے جو آرگنائزیشن خاص طور پہ ضلع رحیم یار خان میں جو وجود آئی ہے، وہ ہم اعلیٰ قیادت کے مشکور ہیں کہ انہوں نے بڑی دانش مندی سے، وہ کہتے ہیں دا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، سردار صاحب کا انتخاب یہ ایک منہ کی خوشامد نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہل جو آدمی تھا اس کو یہ عہدہ دیا گیا۔ اس کے لیے ہم سردار صاحب کو مبارکباد بھی پیش کریں گے، اور باقی بھی جتنے عہدیدار ہیں، خواتین ہیں، پیچھے خاتون ہماری بہن بیٹھی ہیں جی، ان کو بھی مبارکباد دیں گے، اور باقی بھی، اور امید رکھیں گے کہ سردار صاحب کی قیادت میں ضلع رحیم یار خان میں پاکستان مسلم لیگ جو ہے اپنا گول جو ہے وہ اس کو اچیو کرے گی، اور اس میں جو کمی اور کوتاہی تھی وہ دور ہوگی، اور رابطے کا فقدان جو تھا وہ بھی ختم ہوگا۔ ایک تو یہ میں سب سے پہلے میرا کہنے کا مقصد تھا۔ دوسرا، پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے آج کا جو ایجنڈا ہے اس کا یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ حکومت وقت اپوزیشن کے ساتھ جو اس کا رویہ ہے مختلف انداز میں، چاہے وہ نیب کا کردار ہو یا اور ریاستی ہتھ کنڈوں کی وجہ سے اپوزیشن کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، خاص طور پہ حمزہ شہباز کے ساتھ، میاں نواز شریف کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ، اور جو ہمارے اور قیادت تھی ناجائز ان کے اوپر انکوائریز، پرچے، اور اس چیز کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا جو انسانیت کا ایک تقاضا ہے کہ اگر کسی کی صحت اچھی نہیں ہے، ایک انسانی ہمدردی ہے، اس کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے ان کو قید و بند کی صورتیں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ تیسری جو اہم بات ہے وہ اس لیے فوری میں اس طرف آیا کہ مجھے ہی نہیں بلکہ صادق آباد تحصیل میں رہنے والا ہر شخص بلا تفریق، سیاست، رنگ و نسل، بلا تفریق پارٹی، بحیثیت صادق آباد تحصیل شہری یا دیہاتی ہو، وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ ہم بالکل بے یار و مددگار اس وقت ہیں۔ یہاں لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن جو ہے انتہائی خراب ہے۔ اس کے علاوہ صحت اور صفائی کا انتظام آپ دیکھ لیں، ڈیولپمنٹ کے حالات دیکھ لیں، کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں آپ سمجھیں کہ شہریوں کو ان کی جو بنیادی سہولتیں ہیں اس کو وہ دی جا سکیں۔ اور اس کے علاوہ خاموشی جو ہے وہ اس طرح کی ہے، ہم تو ہے اپوزیشن کے لوگ، ہمارا کام ہے اور ہم کر رہے ہیں کہ اپنی آواز بلند کرنا، اور یہ بھی میں یقین دلاتا ہوں صادق آباد کے شہریوں کو
کہ وہ کسی بھی طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ ہر مظلوم کے ساتھ ہے، اس کی داد رسی کے لیے ہم اس کا بھرپور ساتھ دیں گے، اور کسی بھی ظلم اور زیادتی کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ نہ ہمیں کوئی حکومت وقت، نہ ان کے عہدیداروں سے، نہ کسی ایجنسی سے ہمیں کوئی خطرہ ہے۔ آج کی پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ حوصلہ دینا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہی ہمارا مطمئن نظر ہے آج کی پریس کانفرنس کا۔ یہاں اگر یہ کہے کوئی کہ جی ہم ایم این اے نہیں بنے، جو بنے ان کی ذمہ داری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اقتدار کی جو پارٹی ہوتی ہے اس کا چاہے کوئی ٹکٹ ہولڈر ہو، چاہے اس کا عہدیدار ہو، اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اتنے ہی اختیارات ہوتے ہیں جتنے ایک ایم این اے الیکٹڈ کے ہوتے ہیں۔ تو بدقسمتی سے اس وقت اگر نظر دوڑائی جائے تو کوئی چہرہ ایسا نظر نہیں آتا جو عوام کی داد رسی کر سکے۔ تو یہ میری گزارشات تھیں۔ میں نے پہلے بھی لگایا تھا کہ انتظامی امور کے سلسلے میں یا کسی کو انصاف پہنچانے کے سلسلے میں، چوری اور ڈکیتی کی دیکھیں اتنی وارداتیں ہو رہی ہیں، ایک جنگل کا قانون لگتا ہے، سیف الملوکی لگ رہی ہے۔ حقیقت ہے کہ جو سیف الملوکی یہی ہوتا ہے کہ عمومی طور پہ تو پورے ملک میں یہ حالات ہیں۔ نہیں بدل نہیں کر رہی جائے، یہ ادھر سے آواز آ رہی، ٹینشن نہ لیں، یہ اس کی آواز ہے۔ میں بھی پہلے یہی سمجھا تھا، ہم گرج رہے ہیں، بادل نہیں گرج رہے۔ دونوں گرج لیں گے پھر بھی اچھا ہے۔ تو حالات یہ ہے کہ کوئی کسی کو نہیں ہے، پورے ملک میں دیکھ لیں جو واقعات ہو رہے ہیں، انسانیت سوز واقعات ہو رہے ہیں جس پہ انسانیت شرما رہی ہے۔ خاص طور پہ ابھی آپ نے واقعہ دیکھا، اور اداروں کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالت ہے کہ اس کو سیف الملکی کہتے ہیں جب ادارے ہی اداروں کے دشمن ہیں، اداروں میں کوئی ضبط و نسق نہیں آ رہا، کوئی کمانڈ نہیں ہے، گورنمنٹ کی رٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، کمزور بھی نہیں میں کہوں گا بلکہ ختم ہو چکی ہے، اور یہی یہ حالات ہیں۔ تو اس لیے میں مختصر کروں گا کیونکہ سردار صاحب نے بھی بات کرنی ہے۔ میں دوبارہ تمام اپنے دوستوں کا، پریس والوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ یہ ہماری ہی نہیں بلکہ صادق آباد کے شہریوں کی بھی حوصلہ افزائی ہے، اور میں قابل تعریف سمجھوں گا جو اپنے قلم سے صادق آباد کے مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں۔ اور یہی میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی دیانتداری یہی ہے کہ ہم اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہوں۔ وہ میں نے سارا نام لیا، سیوریج کا ہے، باقی مسائل ہیں، بلدیہ کے مسائل ہیں، ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں، پانی کے مسائل ہیں۔ وہ سارا اس طرح لگتا ہے جیسے کوئی کسی پرانے منجو داڑو یا کہیں ٹیکسلا کے کھنڈرات میں پھر ہیں۔ حقیقت کی بات میں جو میں کر رہا ہوں، تو یہ ہمارا موقف تھا جانے کا۔ پھر سردار صاحب خطاب کریں گے، باقی آپ کے ذہن میں جو کوئی ہوگا۔ اب میں سردار صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار